میرے آقا کے فرمان پر یقین کرو، اللہ کی مدد آتی ہے اور آ کر رہے گی انشاءاللہ۔ اور یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ایک بات اور بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، کثرت سے ان کے لیے دعائیں کرو، کثرت سے دعائیں کرو، اور اپنی غلط عادتوں سے باز آ کر اللہ کی بارگاہ میں مانگو۔ ظاہر سی بات ہے، حرام کھاتے ہو اور کسی کے لیے دعا کرتے ہو، کہاں دعائیں جائیں گی؟ اب جو بات رہ جاتی ہے یہ کچھ دنوں کے لیے ہے، وہ بھی امتحان دے رہے، ہم بھی امتحان دے رہے۔ یہ امتحان کی گھڑی گزرنے والی ہے، اور قیامت کے قریب میرے آقا کا فرمان حق ہو کر صاف ظاہر ہوگا، صاف ظاہر ہوگا، پوری دنیا دیکھے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روایتیں بھی بیان کی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی، اور صرف 50 سال کے بعد ان کی ریاست کے قائم ہو کر 50 سال کے بعد قیامت کی بڑی نشانیاں سامنے آ جائیں گی۔ اب وہ حالات آ گئے، چند سالوں کی بات ہے، جتنا خون بہایا تھا وہ خون ختم ہوگا، اور خون شہیدہ سے صبح بہارا آئے گی، اور ایک دن پوری دنیا دیکھے گی جب بیت المقدس پر اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہوں گی، اور امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی آئیں گے اور پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلامی پرچم لہرائے گا انشاءاللہ العزیز۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے قریب تم دیکھو گے ہر چیز یہودیوں کے خلاف ہوگی، حتیٰ کہ پتھر بھی تمہیں کہیں گے یہودی یہاں چھپا ہوا ہے، پتھر بھی کہیں گے۔ اور حضور نے فرمایا تو یہ ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا۔ اس لیے ان کی طاقتوں پر نہ جاؤ، ان کی قوتوں پر نہ جاؤ۔ آج جب ایک چھوٹی سی جماعت نے تمہارے ڈیفنس سسٹم کو للکار کر رکھ دیا ہے، وہ وقت بھی آئے گا جب خدائے جلال و جبروت والے مالک خدا کو، اللہ کریم کو، جب یہ دکھانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کیسی مدد کرتا ہے، تو وہ دن بھی دیکھو گے جب کیڑے مکوڑے اور حشرات کی طرح ظالم حکومتیں فنا ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، لیکن آپ تمامی حضرات اپنے دلوں میں رقت طاری کریں، اپنے دلوں میں ان غریبوں کے لیے، ان مظلوموں کے لیے دنیا کیا بھوگتی ہے اس کی طرف نہ جاؤ، کون کیا کہتا ہے۔ ان ظالموں کو ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں شرم نہیں آتی۔ آپ کو پتہ ہے یہاں ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سارے آج نکلے ہوئے سوشل میڈیا پر جنگ کر رہے ہیں، اور ان کو لگتا ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑے۔ آپ کو پتہ ہے اسرائیل ایک ایسی یہودی ریاست ہے جو پوری دنیا کے کسی بھی دھرم کو نہیں مانتے، مسلمانوں کے بھی ویسی دشمن، ہندوؤں کے بھی دشمن، عیسائیوں کے بھی دشمن۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو لگتا ہے وہ ہمارا ساتھی ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے تو ہمارا ساتھی ہے، جبکہ وہ صاف انکار کرتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرنے والوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں۔ وہ یہودی ہیں، وہ پوری دنیا میں اپنے آپ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایک خاص مٹی سے بنایا اور سارے انسانوں کو کچرے سے بنایا، ساری دنیا کو کچرے سے اور جانوروں کے فضلے سے بنایا، اور ان کو ایک خاص جنت کی مٹی سے بنایا۔ اور قرآن میں یہ ذکر موجود ہے، اللہ فرماتا ہے وقالت اليہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اے محبوب یہ یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ رب فرماتا ہے اے محبوب ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہو تو مرنے کی تمنا کرو، کیونکہ اللہ سے مل جائے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کرتے۔ یہودیوں کے ہاں جینے کی ہوس بہت ہے، اور قرآن کہتا ہے لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اگر ان کو 1000 سال کی زندگی بھی دی جائے تب بھی وہ مرنا نہیں چاہتے۔ یہودی مرنا نہیں چاہتے۔ یہی تو بات ہے میرے عزیزوں، دنیا میں اور ہم میں فرق یہ ہے وہ کہتے تو ہیں ہم اللہ کے بیٹے اللہ کے محبوب، لیکن مرنا نہیں چاہتے۔
لیکن مسلمان کا بچہ بچہ جذبہ شہادت میں نظر آتا ہے. وہ ہمارے نزدیک موت کوئی حادثہ نہیں. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کفن کندھے پر لے کر چلنا, موت آئے تو اوڑھ کر سو جانا. یہ نہ سوچنا کہ حادثہ ہوا ہے, بلکہ یہ سوچنا ادھر آنکھیں بند ہوئی ادھر زیارت مصطفیٰ ہو گئی.